اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 104۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، تم نہ کہو رائنا یعنی ہماری رعایت کیجئے، بلکہ کہو انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا اور سنا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن پاک میں یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست مسلمانوں سے خطاب کیا، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر۔ سابقہ آسمانی کتب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب انبیاء کرام سے ہوا کرتا تھا کہ اپنی امت سے کو یہ پیغام دے دو، کہ اپنی امت کو یہ پیغام دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ بلا واسطہ یعنی براہ راست خطاب یا ایہا الذین آمنو کہہ کے کیا ہے، اور قرآن پاک میں ایسا خطاب 88 مقامات پر ہے، یہ آیت بھی انہی میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارکہ میں جس طرح مسلمان آتے وہاں یہود بھی آتے، اور وہ طرح طرح سے یا مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے۔ جیسے کہ وہ آپ کی محفل میں آتے تو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا مطلب تھا خدا نہ خواستہ تم پر موت ہو۔ اسی طرح ان کے باطنی تعصب نے ایک اور راہ نکالی کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تو لفظ یہود آتے تو لفظ رائنا کہتے۔ رائنا عبرانی زبان میں شیخی خورے اور بے وقوف کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں رائنا کا مطلب ہے میری بات دھیان سے سنیے یا توجہ فرمائیے، جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ کی توجہ مطلوب چاہتی ہوں۔ اور عربوں کا دستور بھی تھا کہ وہ توجہ مبذول کروانے کے لیے رائنا کہتے، مگر یہود نے اپنے باطنی تعصب میں اسی لفظ کو مروڑ کر زبان کو دبا کر رائنا کہہ کر ادا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا ہمارے چرواہے۔ اب مسلمانوں کو یہود کی اس بد باطنی اور اس باطنی تعصب کا اور اس ذہنیت کا علم نہ تھا کہ جس بری نیت سے وہ یہ لفظ کہہ رہے ہیں مسلمان اس کو نہ سمجھے، بلکہ مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ علماء اہل کتاب یعنی یہود جو ہیں، ان کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے آداب سے واقف ہیں، تو جب ان کے علماء سے انہوں نے یہ لفظ ادا کرتے سنا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لفظ تعظیم کا ہے، اس لیے مسلمانوں نے اس لفظ کا کثرت سے استعمال شروع کر دیا۔ اس سے ان شریر یہود کو اور گنجائش ملی اور آپس میں وہ بیٹھ کر ہنستے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا کہتے تھے، مگر اب اعلانیہ برا کہنے کی ایسی تدبیر ہاتھ آئی ہے کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے اپنے پیارے حبیب کی محفل میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنے کی تاکید کی۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو کہہ کر اہل ایمان کو رب کریم نے روکا ہے کہ تم رائنا نہ کہو، حالانکہ اہل ایمان کبھی بھی رائنا کہتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑ کر یا اس کو دوسرے لفظ کی ادائیگی کے انداز میں نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ لفظ بھی کہنے سے روک دیا جس میں گستاخی کا شائبہ بھی پیدا ہونے کا امکان ہو۔ فرمایا کہ اس لفظ کے قریب بھی نہ پھٹکو، بلکہ انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کیجئے، یہ لفظ استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے ہی روک دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی واسمعوا، ہماتن گوش ہو کر بیٹھا کرو۔ جب پیارے حبیب کی محفل میں آؤ تو توجہ سے کان لگا کر سنا کرو کہ تمہیں اس طرح کہنا بھی نہ پڑے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں کافر کس کو کہا گیا ہے؟ وہ جو اہل ایمان ہونے کے باوجود اس گستاخی میں پڑ جائیں،
یعنی ایسی گفتگو کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی اہانت اور گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، یہ کفر ہے، اور یہ وہ کفر ہے جس کی توبہ نہیں ہے۔ یعنی ثابت ہو جائے کہ یہ شاتم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا گیا، مگر وہ لوگ اس عام معافی کے اعلان سے مستثنا تھے، انہیں مستثنا قرار پایا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہجو کہا کرتے تھے۔ ہجو طنزیہ شاعری کو کہا جاتا ہے جو کسی کی شان میں اہانت کے انداز میں کہے جائیں۔ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف گانے گایا کرتی تھی، اس کو سزائے موت دے دی گئی، اور جو بھی اس فعل کبیح کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 105 ما یود الذین کفروا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ وہ جو مشرک ہیں، کہ نازل کی جائے آپ کی طرف سے کوئی بھی خیر آپ کے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرکین بت پرست ہوں یا اہل کتاب یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان میں سے کوئی نہیں چاہتا اور کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ پروردگار کی طرف سے مسلمانوں پر کسی طرح کی خیر و بھلائی، برکت اور نعمت نازل ہو۔ مشرکین عرب تو جہالت سے حسد کرتے تھے اور جلن سے کہتے تھے کہ بنی ہاشم میں ایک پیغمبر ہو اور تمام عرب کے ہاتھ اس کی طرف پھیلے ہوئے ہوں، ہم اس کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ اہل کتاب یہود اگرچہ بعثت رسول کے منتظر تھے، مگر ان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آنے والا پیغمبر جو ہوگا، نبی آخر الزماں، وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برابر نبوت چلی آ رہی تھی۔ جب اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے اللہ کا آخری رسول مبعوث ہوا تو ان کو حسد ہوا کہ غیر قوم میں سے نبی کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، کیونکہ وہ بڑے فضل والا ہے، وہ علیم حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ اس کے نزدیک دنیاوی برتری، خاندانی وجاہت اور نسلی امتیاز کو کوئی اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہے۔ ان دنیاوی چیزوں کو فضل الہی میں کیا دخل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ حکیم ہے، اس کی حکمت اور مشیت میں کسی کو دخل نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ نمبر 106 ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 107 الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ آیت نمبر 107 کو بھی ہم ساتھ لیں گے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرمانروائی اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرمانروائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور نیز یہ
کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبرگیری کرنے والا اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہود ہر وقت اس کوشش میں ہوتے تھے کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ یہاں بھی ایک ایسے ہی فتنے کا جواب دیا گیا ہے جو یہود نے مسلمانوں کے لیے برپا کر رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر پچھلی الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں اور یہ آخری کتاب قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو اس میں تورات کے بعض احکام کو منسوخ کیوں کیا گیا ہے؟ اور بعض اوقات وہ یہ الزام تراشتے کہ خود تمہاری شریعت کے بعض احکام ایک وقت میں نافذ کیے گئے ہیں اور دوسرے وقت میں منسوخ کر دیے گئے ہیں، یا ان کی جگہ دوسرے احکام دے دیے گئے ہیں۔ ایک ہی رب کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیوں آئے؟ اس پر وہ کہتے کہ جس سبب سے وہ احکام یا وہ آیات منسوخ ہوئیں، کیا وہ سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہ تھا؟ حقیقت میں نسخ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی حکیم یا ڈاکٹر مریض کی صورتحال کو دیکھ کر اس کے لیے ایک دوا 2 دن کے لیے تجویز کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس صورتحال میں یہ دوا اس کے لیے بہتر رہے گی۔ پھر 2 دن کے بعد وہ دوا تبدیل کر کے اور دوا تجویز کر دیتا ہے کافی دنوں کے لیے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ پہلے 2 دن اس نے اور دوا تجویز کی، تو اگلے 2 دن کے بعد وہ اور دوا تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے ابتدائی شعور میں کچھ احکام نازل کیے، شعور کی پختگی کے بعد ان احکام کو ایک حتمی شکل دے دی، اور ہوتے ہوتے آخر 10 ذی الحج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مصور تصویر میں رنگ بھرتے بھرتے اسے مکمل کر کے کہے کہ اب تصویر مکمل ہو گئی، یعنی اب نسخ کی گنجائش نہیں ہے یا اب نسخ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں ظاہراً خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر دراصل یہود کو سنانا تھا جو انجیل اور قرآن پاک کو محض اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اس میں تورات کے بعض احکام منسوخ ہیں۔ اس وجہ سے وہ نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے، اور محض ضد اور عناد نے ان سے ان کی خوش نصیبی چھین لی۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، وہ حکیم علیم ہے، اس سے بڑھ کر حکمت کون جانتا ہے۔ کبھی وہ حکم دے کر اور کبھی حکم ختم کر کے یہ بھی دیکھتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی تابع داری کون کرتا ہے۔ نیک لوگ پہلے حکم پر بھی اطاعت کے لیے تیار ہوتے ہیں اور بعد میں بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں، مگر بد باتیں جو ہیں وہ باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں تبدیلی قرآن پاک میں 2 طرح سے واقع ہوئی ہے، ایک نسخ سے یعنی ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم آ جانا، اور دوسرا بھلا دینے سے یعنی حکم کو ختم کر دینا، اس کو مٹا دینا اور اس کو بھلا دینا۔ قرآن پاک میں ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں ان میں سے چند پیش ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 میں زانیہ عورت کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ بقیہ عمر اسے گھر میں مقید رکھا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرما دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نئی سزا مقرر فرمائے۔ مگر جب سورۃ نور نازل ہوئی جس میں زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے، تو اس حکم سے پہلی سزا کا حکم
جو صورت نساء کی آیت نمبر 15 میں آیا تھا وہ حکم اٹھ گیا، یعنی وہ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت بقرہ کی آیت نمبر 181 میں فرمایا، آیت نمبر 181 میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تو اس آیت کی روح سے میت پر والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا۔ اس کے بعد جب سورت نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے حصے خود اپنی طرف سے والدین اور اقربین کے حق میں مقرر فرما دیے تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور میت پر وصیت کرنا فرض نہ رہا، بلکہ اب میت جو ہے یعنی جس کا ترکہ ہے، اب وہ صرف غیر وارث کے حق میں ہی وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ تہائی مال کی، اور نیز یہ وصیت فرض نہیں بلکہ اختیاری ہے اور مستحب ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 240 کی روح سے میت کے وارثوں پر فرض تھا کہ وہ اس کی بیوہ کو 1 سال گھر سے نہ نکالیں اور اس کا خرچ برداشت کریں۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی، نیز آیت میراث کی روح سے خاوند کے ترکے میں سے بیوی کا حصہ بھی مقرر ہو گیا، تو مذکورہ آیت یعنی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 240 کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب بیوہ کے حق میں تو یہ حکم ہوا کہ بس وہ عدت کے ایام اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے، بعد میں وہ آزاد ہے، اور عدت کے دوران نان نفقہ بھی وارثوں کے ذمے ہے اور وہ ترکہ ہی سے ہوگا، اور سال بھر کے خرچ کا جو مسئلہ میراث میں تھا، سال بھر کے خرچ کا جو مسئلہ تھا وہ میراث ملنے سے وہ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح بعض احکام جو تھے اللہ تعالیٰ نے تبدیلی جو تھی وہ دوسری طرح کہ بھلا دینا یا مٹا دینا جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعلیٰ میں جیسے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ترجمہ ہے اس کا کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے جسے تم بھولو گے نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اور اس بھلانے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نازل شدہ قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے۔ اس دوران جن الفاظ یا جس جملے کو منسوخ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جاتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس کی تکرار نہیں فرماتے تھے۔ ایسے نص کی بھی چند مثالیں درج ذیل ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر مخلوق کی مثال پیش کرے، مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر مخلوق کی مثال بیان کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آیت بھی نازل کی تھی جس میں مچھر کی مثال بیان کی گئی تھی، اور چونکہ وہ مچھر کی مثال والی آیت قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھلا دی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 24 میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کے بعد إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کے الفاظ بھی نازل ہوئے تھے، جس کی روح سے مجاہدین کے لیے محاذ جنگ کے دوران متع حلال تھا، لیکن بالآخر اس کی ابدی حرمت ہو گئی، تو یہ آخری الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیے اور شامل قرآن نہ ہو سکے، یعنی متع کو پھر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بھلا دیے اور یہ قرآن پاک میں شامل نہ ہو سکے۔ اسی طرح بخاری کتاب المحاربین میں آیت رجم بھی اسی قبیل سے ہے، جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری زندگی کے ایک خطبہ میں برسر منبر فرمایا تھا کہ اس کتاب اللہ میں رجم کے حکم کی بھی آیت تھی، جسے ہم نے پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی رجم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ ڈر ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے،
ایسا نہ ہو کہ وہ اس فریضہ کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر مر جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے اس پر جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ اس کے زنا پر کوئی شرعی ثبوت یعنی حمل موجود ہو۔ اور احادیث مبارکہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رجم جو ہے وہ شریعت محمدی میں بھی برقرار رکھا گیا۔ آیت نمبر 106 کے آخری حصے میں اور آیت نمبر 107 میں رب کریم فرماتا ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اے موتریز کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسی ہی کی بادشاہت اور اسی ہی کی سلطنت ہے، زمین و آسمان میں اس کی قدرت اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ مصلحت کے لیے ایک حکم بدل دے یا منسوخ کر دے، کون مزاحمت کر سکتا ہے؟ اسے دوسرا حکم جاری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ حاکم مطلق ہے، اس کے حکموں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اہل حق سر تسلیم خم کر کے یقین و ایمان کے درجات پاتے ہیں، اور اہل باطل جو ہیں وہ اس طرح کی موشگافیاں اور اعتراض کر کے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 108 ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی بدل کر لے گا کفر ایمان کے بدلے میں تو تحقیق کہ وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یہود مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات کرنے پر اکساتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا کہ میرے حبیب سے یہودیوں کی طرح کیل و کال نہ کیا کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جن امور کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرو، اور جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہو۔ جن امور کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول سکوت اختیار فرمائے انہیں مت چھیڑو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ ہند کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول بکواس، مال کو ضائع کرنے اور زیادہ پوچھ گچھ سے منع فرمایا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بد خصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جاؤ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا، اور آج بھی علماء اور اساتذہ کی محفل میں یہی ادب ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ ہاں، جو سوال عمل کی طرف راغب کرے اور عمل کے لیے رہنمائی کرے اسے پوچھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 12 ہی مسئلے پوچھے، جو سب سوال ما جواب کے قرآن پاک میں مذکور ہیں، جیسے شراب وغیرہ کا سوال، حرمت والے مہینوں کی بابت سوال، یتیموں کی بابت سوال وغیرہ۔ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ،
جو کوئی بدل کر لے گا کفر ایمان کے بدلے میں تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یعنی جو شخص ایمان لانے کی بجائے کفر کی باتیں کرے، آسانی کو سختی سے بدلے اور سیدھی راہ سے ہٹ کر گمراہی کی راہ اپنائے تو اس نے ایمان کے بدلے کفر خریدا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ احکام الہی میں حجتیں نکالنا، اللہ اور اللہ کے رسول سے الجھنا اور لا یعنی قسم کے سوالات کرنا، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ اس طرح کی منہ شگافیاں جو ہیں وہ کافرانہ روش ہیں۔ جو ایسا کرتا ہے وہ ہدایت سے گمراہی کی راہ اپناتا ہے۔ آیت نمبر 109 ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف، حسد کی وجہ سے جو ان کے نفسوں میں ہے، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا۔ پس معاف کرو، درگزر کرو، معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے اپنا فیصلہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہود ضد اور عناد کی وجہ سے خود بھی دولت ایمان سے محروم رہے، اور اب حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور بھی دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی بنا پر شکست ہوئی اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو یہود کو موقع مل گیا۔ انہوں نے شب و روز مختلف قسم کی تدبیروں سے اور دوستی اور خیر خواہی کے پیرائی میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش شروع کر دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانا شروع کر دیا کہ اگر تم دین حق پر ہوتے تو شکست کیوں کھاتے؟ اب بھی اگر تم ہمارے دین کی طرف رجوع کر لو تو زیادہ ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے تابع داری کا، جب تک میں زندہ رہوں میں دین اسلام پر قائم رہوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ان باتوں کا جواب دیا کہ میں اس بات پر راضی ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، اسلام میرا دین ہے اور قرآن پاک میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، مومنین میرے بھائی ہیں اور کافر میرے دشمن ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حال بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ رب کریم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اصل میں یہود کی خواہش ہے اور تمنا ہے کہ کسی طرح تم کو ایمان و اسلام سے پھیر کر کافر بنا دیں۔ محض حسد جو خود ان کے ناپاک نفسوں سے پیدا ہوا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسا وہ کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں کر رہے، بلکہ حق کو خوب پہچاننے اور جاننے کے بعد کہ مسلمانوں کی کتاب اور ان کا دین سچا ہے، اور تورات اور دیگر آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل اور خصائل بیان ہوئے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں وہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے وہ خود ایمان سے محروم رہے، مسلمانوں کو بھی وہ ایسا ہی کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی وہ ایسا ہی چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات واضح کرنے کے بعد مسلمانوں کو تاکید فرما رہا ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ رب فرماتا ہے کہ ان سے درگزر کرو اور ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو اور انتقامی رویہ اختیار مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی فی الحال نہ زبان سے انہیں برا کہو، نہ جنگ و جدل اور قتل و قتال کرو،
یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے متعلق تمہیں فیصلہ دے دے اور حکم دے دے۔ یعنی فی الحال جہاد اور قتال کے حکم میں جو تاخیر کی گئی ہے تو یہ کسی جبر اور کمزوری کی بنا پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی جبر اور کمزوری کی بنا پر نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس تاخیر میں بھی کچھ حکمتیں ہیں، میرا رب جانتا ہے وہ حکمتیں۔ چنانچہ بعد میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات جہاد نازل فرمائیں تو مسلمانوں نے یہود کے خلاف جنگ کیا، ان کو جلا وطن کیا، ان کو قید کیا، اور یہود کو دنیا ہی میں ذلت اور رسوائی دیکھنا پڑی۔ رب کریم آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے، اور 9 ہی کے تسلسل میں آیت نمبر 9 میں رب کریم نے فرمایا، ان کی ان کوششوں میں اور ان کے اس طرح تمہیں مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی تخریبی کارروائیوں کا تم انتقام نہ لو، ان سے درگزر کرو، اور اس وقت میں کیا کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 110 میں بتایا۔ ابھی اپنی توجہ جو ہے وہ ان کاموں پہ مرکوز رکھو۔ کس کام پہ؟ وہ آیت نمبر 110 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کسی بھلائی میں سے تو تم اسے پاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی فی الحال تم دشمنان اسلام سے مقابلہ کی بجائے اپنی نمازوں پر قائم رہو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دے گی۔ یہ دونوں عمل، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دونوں عمل دین کے بنیادی رکن ہیں اور اسلامی معاشرے کی تربیت اور اصلاح کی بنیاد ہیں۔ اس سے مسلمان کے اندر جہاں ایک طرف اخلاقی اور روحانی تربیت ہوتی ہے جو مخالفین کے حیلوں اور وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے، وہاں مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی بھی فضا قائم کرتی ہے، اور جس کی بدولت کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، ہر نیک و بد کا عمل اور بدلہ وہ دونوں جہان میں دے گا، اس سے کوئی چھوٹا یا بڑا عمل، چھپا یا کھلا، اچھا یا برا، کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنے لیے خیر اور نیکی آگے بھیجنے کی طرف محنت اور کوشش کرتے چلے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کے سامنے سورۃ زلزال کی یہ آیات پڑھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کے سامنے سورۃ زلزال کی یہ آیات پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرا برابر بھلائی کرے گا وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرا برابر بھی برائی کرے گا وہ قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ وہ دیہاتی یہ بات سن کر کہنے لگا، بس یا رسول اللہ، بس زندگی بھر کے لیے مجھے یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو کچھ تم اس دنیا میں نیک عمل کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اسے محفوظ پاؤ گے۔